اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مومنات اسلامک سینٹر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم مل کر اچھے طریقے سے دینی خدمات سر انجام دے سکیں اور دینی کام کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ کا 15واں رکوع اور سورۃ بقرہ کا 31واں رکوع اور سپارے کا 15واں رکوع۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فرضا۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، یعنی اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں نہ تم نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی او تفرضوا لہن فریضہ اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہے، تو تم سب پر کچھ گناہ نہیں، البتہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دو۔ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ یہ نیک آدمیوں پر حق ہے کہ اگر انہیں تم ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو مگر ان کا حق مقرر ہو چکا ہے تو طے شدہ یعنی جو حق مہر ہے اس کا نصف آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے طلاق دے دی ان کو من قبل ان تمسوہن وقد فرضتم لہن فریضہ فنصف ما فرضتم، یعنی نصف ہے جو اگر حق مہر مقرر کیا ہوا ہے نا تو نصف جو ہے نا آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ الا ان یعفونا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، فرمایا کہ وہ عورتیں خود معاف کر دیں یا وہ دو مرد جس کا اختیار میں عقد نکاح ہے فراخ دلی سے کام لو اور پورا حق مہر دے دے۔ اگر تم درگزر کر لو اور پورے کا پورا حق مہر دے دو، الا یعفونا الا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی، اگر تم معاف کر دو یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ اور یاد رکھو باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے جو مرتبہ مقام ہے وہ اس کو نہ بھولو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ یعنی عورت یا اس کے ولی کی طرف سے یہی فیاضی کافی ہے کہ وہ خامن آدھا حق مہر بھی معاف کر دے یا اسے ادا کرنا بروئے حکم الہی لازم تھا، اور خامد کی طرف سے فیاضی یہ ہے کہ آدھے کی بجائے اگر پورا ہی حق مہر ادا کر دے یا اگر ادا کر چکا ہے تو اس سے کچھ واپس نہ لے۔ اور یہ تاکید اسی لیے کہ اس اجتماعی زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کے لیے ایسا فیاضانہ برتاؤ ضروری ہے۔ اگر ہر شخص اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے تو اجتماعی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے کہ متعلقہ جو عورت حق کے حق مہر کی ادائیگی کا سلسلہ میں شرعی احکام کی روح سے ممکنہ صورتیں چار ہیں۔ ایک نمبر 1 نہ حق مہر مقرر ہوا اور نہ ہی صحبت ہوئی ہو۔ نمبر 2 مہر حق مقرر ہو چکا ہے مگر صحبت نہ ہوئی ہو۔ ان دونوں صورتوں کا یعنی حکم ان 2 آیات میں مذکور ہے۔ تیسرا مہر بھی مقرر ہو اور صحبت بھی ہو چکی ہو، اور یہ سب عام صورت ہے۔ اس صورت میں یعنی مہر پورا ادا کرنا ہوگا۔ مہر مقرر نہ ہوا تھا مگر صحبت ہو چکی ہے، حق مہر مقرر نہیں ہوا نمبر 4 مگر صحبت ہو چکی ہے، ان صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا، یعنی اتنا مہر جس عورت کے قبیلے میں عام رواج ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطىٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز خاص کر کے
یعنی عصر نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز پڑھنے دی پڑھنے نہ دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اور ان قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جو عصر کی نماز کے وقت جماعت میں حاضر نہیں آتے، اور میں نماز حفاظت کرو اللہ والصلواتی نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص کر کے فرمایا نماز وسطیٰ پر، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، فإن خفتم بس اگر تم ڈرتے ہو، یعنی اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ کوئی پیدل ہو، فإن خفتم فرجالا اور رکبان، خواہ کوئی پیدل ہو اور یا سوار ہو، تو جیسے ممکن ہو نماز ادا کر لو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو کہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جسے تم پہلے نہ جانتے تھے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور اب یہ حکم جو ہے نا منسوخ ہے، پہلا حکم جو آپ پڑھ سن چکے ہیں کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کے 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اس سے پہلے یعنی عدت جو ہے نا 1 سال تھی۔ اللہ کہتے وہ لوگ جو فوت کیے جاتے تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت لازواجہم، ان کی بیویوں کے لیے وصیت ہے، وہ کیا وصیت ہے کہ وصیت لازواجہم وصیت بیویوں کے لیے متاعًا الی الحول، 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکلنے دیا جائے، فإن خرجن فلا جناح، یعنی 1 سال عدت تھی پہلے، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب عدت 4 ماہ 10 دن ہے، فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن، اللہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی عورت اپنی مرضی سے جو بیوہ ہے وہ چلی جائے تو تم پر اس کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ اپنی جان کے لیے وہ کر لے، میں معروف، یعنی اللہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر ان عورتوں کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ خود غرض سے چلی جائے تو تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، اللہ صاحب اقتدار و اختیار حکمت والا ہے۔ کذالک یبین للمطلقات متاعا بالمعروف، اللہ کہتی اسی طرح متعلقہ عورت کو معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا چاہیے، اور اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ حقاً علی المتقین، یہ متقین کے لیے بہت ان پر واجب ہے، فرض ہے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا اللہ لکم آیاتی، واسطے تمہاری آیات اپنی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ یہ ہمارا آج یعنی 15واں رکوع ختم ہوا دوسرے پارے کا، اور 31واں رکوع تھا سورت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ۔